کریم علیہ السلام کے ساتھ جو چیز جڑ گئی رب العالمین نے اسے افضل اور اعلیٰ بنا دیا. پڑھ کے دیکھیں ذرا شیخ محقق کو. شیخ محقق آپ کہتے ہیں مدارج النبوہ میں آپ کہتے ہیں حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجت من الاسلاب الارحامی اخرجت من الاسلاب الطاہرات الى الارحام الطاہرات. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ رب العالمین نے مجھے پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا حتیٰ کہ میں اپنی امی کے شکم مقدس میں آ گیا. پھر یہاں سے رب العالمین نے مجھے کائنات میں بھیج دیا ہے. مطلب یہ ہوا جناب آدم سے لے کے جناب عبداللہ تک جناب حوا سے لے کے جناب آمینہ تک رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کرتے ہوئے ہم تک حضور کو پہنچا دیا ہے. کہ حضور علیہ السلام کی شان ہے. اور حضرت مجدد پاک حضور شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے مکتوبات شریف میں لکھا حدیث قدسی کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ لولا کان ما خلقت الافلاک. رب فرماتا ہے کہ لوگوں اگر محمد کو پیدا نہ کرتا زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا شرق و غرب کو پیدا نہ کرتا اپنی طرف سے بات نہیں ہے یہ حدیث قدسی ہے. تو شیخ اور مجدد پاک کو ہر بندہ مانتا ہے. یاد رکھیں بزرگ کہتے ہیں مجدد پاک وہ شخصیت ہیں اگر بر صغیر میں نہ ہوتے شاید کہ کائنات میں اس بر صغیر میں کوئی رب کا نام لینے والا نہ ہوتا. اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اگر اس دھرتی پر نہ ہوتے بر صغیر میں تو شاید کوئی اس دھرتی میں یا رسول اللہ کہنے والا نہ ہوتا. رب العالمین نے یہ بھی کرم فرمایا کہ شاید مجدد پاک اور حضرت سیدنا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی شخصیات کو بر صغیر میں پیدا فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں لولا کان ما خلقت الافلاک لولا کان ما خلقت الدنیا لولا کان ما اظہرت ربوبیہ. حدیث قدسی فرمایا اگر رب کہتا ہے اگر محمد کو پیدا نہ کرتا زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا شرق و غرب کو پیدا نہ کرتا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا بلندی اور پستی کو پیدا نہ کرتا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا یہ نباتات حیوانات انسان جنات کوئی چیز پیدا نہ کرتا حتیٰ کہ فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ بات ہی مکمل کر دی. کہا کہ میں رب اگر محمد کو پیدا نہ کرتا میں رب تو ہوتا لیکن میں اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ کرتا. یعنی میں رب ہوتا لیکن کوئی مجھے جاننے والا نہ ہوتا. پھر مولا کیا کیا فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے کوئی جاننے والا تھا ہی نہیں لیکن میں نے چاہا کہ مجھے رب رب کہے کوئی میری راتوں کو اٹھ کے تسبیح کرے کوئی میرے لیے قیام کرے کوئی رکوع میں سبحان ربی العظیم کہے کوئی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہے کوئی بیمار ہو میرے سے صحت مانگے کوئی مال مانگے کوئی اولاد مانگے. مولا پھر کیا کیا فاحببت ان اعرف. فرمایا میں نے اپنا تعارف کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے نہیں کیا بلکہ اپنے تعارف کے لیے میں نے اپنے محمد کے نور کو پیدا فرمایا بلکہ میں نے محمد کے نور کو پیدا فرمایا. پڑھ کے دیکھیے ذرا جناب جابر بن عبداللہ عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں کہ حضور بتائیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا. حضور نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء کل نبی کا کل نبی ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری فجعل ذلک النور. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ محمد کا نور ہے جسے پیدا فرما دیا. رب پیار سے فرمانا سبحان اللہ. ابھی اپنے حضور کی ولادت سید آمنہ کی بارگاہ میں جانا ہے اس لیے بلند آواز میں سبحان اللہ کے سلام. حضور نے فرمایا سب سے پہلے محمد کے نور کو پیدا کیا گیا ہے. اور پڑھ کے دیکھیے ذرا مواہب الدنیا امام اسقلانی فرماتے ہیں کہ حضور کے نور کو جب رب نے پیدا فرمایا تو آقا کریم علیہ السلام کے نور نے عبادت کرنا چاہیے. پھر کیسی عبادت کی 1000 سال حضور کے نور نے قیام کیا 1000 کا حضور کے نور نے رکوع کیا 1000 سال حضور کے نور نے پھر اس کے بعد وہ قومت کی حالت میں رہا پھر حضور کا 1000 سال نور پہلے سجدے میں پھر جلسے میں پھر دوسرے سجدے میں حتیٰ کہ 2 رکعتیں جب مکمل ہوئی تو رب کی بارگاہ میں اپنی عبادت کو پیش کیا. رب العالمین نے حضور کی عبادت کو قبول کیا. پھر فرمایا اے میرے پیارے محمد کے نور بتا
کچھ مانگ، میں نے تیری عبادت کو قبول کر لیا ہے، مانگنا میں تجھے عطا کروں۔ حضور علیہ السلام کے نور نے عرض کیا مولا مجھے لگتا ہے تو کسی مخلوق کی طرف مجھے رہنما، راہبر، لیڈر بنا کے بھیجے گا۔ الہ العالمین میری عرضی یہ ہے کہ وہ چونکہ انسان ہوں گے بتقاضۂ بشر تم سے گناہ غلطیاں سرزد ہوں گے، الہ العالمین جب وہ غلطیاں کر لیا کرے معافی مانگے تو مولا کو معاف فرما دیا کریں۔ صاحب مواہب دنیا نے لکھا حضور نے یہ دعا کی، رب العالمین نے اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ اندازہ کریں کون رؤوف الرحیم اتنا ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اتنے کریم نہیں ہے جتنے حضور ہمارے لیے اتنے کریم ہے۔ رب نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، میں نے تمہارے پاس رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، نہ سمجھنا وہ جن ہے، نہ سمجھنا وہ فرشتہ ہے، نہیں، میں نے تم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اس کا تمہارا مشقت پر پڑنا بڑا گران گزرتا ہے، وہ شوق رکھتا ہے اس بات پر کہ تم پر رحیمی کریمی کی جائے، تم پر رحم کیا جائے، اس لیے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اسے ہم نے تمہارے لیے رؤوف بھی بنایا ہے اور رحیم بھی بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ گرامی قدر حضرات، جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا، چھٹا پارا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین ہے۔ کیا آیا؟ اللہ کی طرف سے، بولے ذرا کیا آیا؟ اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے۔ ہم آج کے مفسر سے نہیں پوچھتے کہ نور سے مراد کون ہے، کتاب مبین سے مراد کون ہے۔ آئیے چلتے ہیں صحابہ کی بارگاہ میں۔ عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور بتائیے نا یہ نور سے مراد کون ہے، کتاب مبین سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، آپ فرماتے کتاب مبین سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن ہے اور نور سے مراد آمنہ کا لال ہے، نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ فرمایا قد جاءکم، تحقیق قد کا لفظ وہاں قرآن میں آتے ہیں جہاں پر شک کی گنجائش نہ ہو، حالانکہ پہلے کہہ دیا لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے شک نہیں کرنا۔ پھر فرمایا قد جاءکم، شک نہ کرنا اس بات میں، تحقیق یہ بات حق ہے۔ مولا پہلے جو بیان کر دیا لا ریب فیہ، پہلے بارے میں چھٹے میں کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تحقیق شک نہ کرنا، بات کرنا ان کی بات ہے۔ فرمایا جس کی بات کرنا وہی بڑی شان والا ہے۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا تذکرہ ہونا کوئی عام نہیں ہے، اس لیے پہلے کہا جا رہا ہے ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ قد تحقیق جاءکم، تمہارے پاس آیا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آتا وہ ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ آتا کون ہے جی؟ بولے آتا کون ہے؟ آپ کہیں نہ کہیں تھے تو مسجد میں آئے، میں کہیں تھا آ کے منبر پہ بیٹھ گیا، جو کوئی بھی جہاں پہ تھا اپنے گھر سے، دکان سے، کاروبار سے، دفتر سے پھر یہاں پر آیا۔ اللہ نے فرمایا جاءکم، تمہارے پاس آیا۔ معلوم ہوا حضور پہلے کہیں نہ کہیں تو موجود تھے، تو آئیے اپنا حضور کی زبان سے پوچھ لیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن جناب جبریل سے پوچھا جبریل بتا نا تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا کہ حضور عمر کا تو نہیں پتا، ہاں ایک بات کا پتا ہے، ایک ستارہ اللہ رب العالمین کے چوتھے حجاب میں تھا جب وہ چمکتا تھا۔ فرمایا کتنی دیر بعد چمکتا تھا؟ کہا حضور 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ دیکھا کتنی مرتبہ؟ عرض کیا کہ حضور 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل بتا کیا تو جانتا ہے وہ ستارہ کون تھا؟ عرض کیا کہ حضور نہیں جانتا۔ یہاں سے پتہ لگا حضور کا علم جو ہے وہ جناب جبریل سے بھی زیادہ رب نے کیا بتا۔ عرض کیا حضور میں تو نہیں جانتا وہ ستارہ کون تھا؟ حضور نے فرمایا انا ذالک الکوکب، اے جبریل وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ محمد کا نور تھا جو وہ کہیں۔ فرمایا کہ انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میں محمد کا نور تھا جو تو دیکھتا تھا۔ عزیزان گرامی وقت گزرا، یہ ستارہ جناب آدم میں چمکا۔ مفسرین کہتے ہیں جو آپ کی توبہ قبول ہوئی یہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کے اندر رب العالمین نے حضور کے نور کو رکھ دیا تھا۔ یہ ستارہ چمکتا ہوا چلتا چلتا جناب ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ میں پہنچا، اب آگ میں جاتے ہیں آگ جلاتی نہیں ہے، وجہ نور محمد جو موجود ہے۔ یہ چلتا چلتا جناب اسماعیل میں آیا، چھری چلاتے ہیں نہیں چلتی، وجہ کیوں؟ کیونکہ نور محمد
جو موجود ہے، یہ ستارہ چلتا 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 جناب عبد المطلب تک پہنچا۔ پڑھ کے دیکھیے خصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں حضرت عبد المطلب کہتے حتیم کعبہ میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا درخت ہے جس کی شاخیں شرق و غرب تک پھیلی ہوئی ہیں، بلندی اتنی کہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ کچھ قریش کے لوگ اسے کاٹنا چاہ رہے ہیں، دوسرے قریش کے لوگ کچھ ایسے ہیں جو انہیں روک رہے کہ نہ کاٹو، ان کے پتے آفتاب یعنی سورج اور چاند سے بھی بڑے ہیں۔ فرمایا میں ان لوگوں کو وہاں سے اس جو درخت ہے اس سے اس کا پھل کھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں کھا سکتا۔ دن چڑھا، آنکھ کھولی، ایک معبر کے پاس گئے، جا کر کے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ معبر نے آپ کے چہرے کو حیرانگی کے ساتھ دیکھا اور کہا کہ عبد المطلب اگر تیری خواب سچی ہے تو تجھے میں یہ بشارت دے رہا ہوں، اللہ رب العالمین تیری نسل میں سے ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو راج شرق و غرب پہ کر لے گا، ایسے شخص کو پیدا کرے گا۔ اور قریش کے لوگ اس کی مخالفت کریں گے اور کچھ قریش کے لوگ اس کے ساتھ بھی دیں گے۔ آپ نے جو پھل کھانے کی بات کی ہے، آپ اسے اس کا جب زمانہ آ جائے گا نبوت کا تو وہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی 8 سال عمر پاک ہوئی تو جناب عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے سوچا شاید وہ میرا ابو طالب بیٹا ہے، آپ کو بڑا پیار کرنے لگا، لیکن اللہ رب العالمین نے جب حضور کو پیدا کیا تو جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ ابا جان وہ بچہ میں نہیں ہوں جس پر آپ خوش ہو رہے تھے، وہ بچہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد الرسول اللہ، وہ محمد ہے۔ یہی جو ہے نور چلتا چلتا جناب عبد المطلب سے جناب عبداللہ میں پہنچا۔ اب مکے کی خواتین کا یہ ذوق ہے کہ جناب عبداللہ کے ساتھ نکاح کیا جائے اور اس نور کو حاصل کیا جائے، لیکن اللہ کی حکمت اور منشا اور ہے کہ آپ کا نکاح جناب آمنہ کے ساتھ ہوا۔ 3 دن تک آپ جناب آمنہ کے پاس رہے، اور یہ عرب کا رواج تھا جب شادی نکاح ہو جاتا تھا 3 دن تک وہ مرد اور عورت کو ایک کمرے میں آپ ان کے پاس رہے، اور اس کے بعد جناب آمنہ میں منتقل ہو گیا۔ آپ جناب آمنہ سے واپس آ رہے ہیں، یہ عورت جو پہلے کہتی تھی میں نے آپ کے ساتھ نکاح کرنا ہے، یہ آپ سے نور حاصل کرنے کے لیے آپ کو بلاوا دے رہی تھی۔ آپ دوبارہ جب پاس سے گزرے کہا پہلے تو تم میری طرف دیکھتی تھی اب دیکھ بھی نہیں۔ کہا عبداللہ وہ جو نور جو تیرے یہاں پر پیشانی میں چمک رہا تھا وہ اب نور موجود نہیں، بتا تو اتنے دن کہاں رہا؟ کہا میرا جناب آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا، ان کے پاس 3 دن رہا۔ کہا اب وہ نور تیرے پاس نہیں رہا بلکہ رب العالمین نے جناب آمنہ میں منتقل فرما دیا۔ اب جناب آمنہ کی بات کرنی اتنی کم آواز میں سبحان اللہ کی زیادہ بیان مزید آنے کے نام رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس رب العالمین کی طرف سے نور بھی آ گیا، کتاب مبین بھی آ گئی۔ میں نے عرض کیا کہ نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات، کتاب مبین سے مراد کتاب اللہ ہے۔ آئیے ذرا سنیے، ذرا قصص الکبریٰ شریف پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا ہے، ضیاء النبی پیر کرم شاہ کی سیرت کی کتاب میں پڑھ کے دیکھیں، یہ آپ کو الفاظ ملیں گے احادیث میں حضور علیہ السلام کی ولادت کی ساری موجود ہے۔ عزیزان گرامی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرماتی جس رات حضور علیہ السلام کا نور میرے شکل مقدس میں آیا تب میں نے کوئی عام عورتوں کی طرح گرانی اور رکاوٹ محسوس نہیں کی، میں نے کوئی درد محسوس نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ فرماتی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر نکلی ہوں، میں پتھروں پہ چلتی ہوں اور روئی کے گانوں کی طرح نرم ہو جاتی ہیں، میں دھوپ بھی جلتی ہوں، بادل مجھ پہ سایہ کر لیتے ہیں، میں دھرتی کے جس حصے پر اپنے قدم رکھتی ہوں وہ سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتی میں شجر و حجر کے قریب سے گزرتی ہوں، وہ مجھے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتی عرب کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے، ہم ساری سہیلیاں اکٹھی ہو کے کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں، باقی میری سہیلیاں ڈور کے ساتھ رسی کو باندھ کے کنویں میں پھینکتی ہیں، جب ڈور بھر جاتا اسے کھینچ کے باہر نکالتی ہیں۔ سیدہ آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں مجھے رسی کی ضرورت نہیں پڑتی، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جاتی ضرور ہوں لیکن میں کنویں کے پاس جاتی ہوں، باقی میری سہیلیاں کھینچ کے پانی نکالتی ہیں۔ سیدہ آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ فرماتی میں صرف پانی کی طرف دیکھتی ہوں، پانی خود بخود آ کے میرے قدموں کے بوسے لینے شروع ہو جاتا ہے۔ پانی خود بخود کنویں کی منڈیر پہ آ جاتا ہے تاکہ مجھے جھکنا
جھکنا نہ پڑے، تاکہ مجھے وزن نہ اٹھانا پڑے۔ سیدہ کہتی ہیں حضور علیہ السلام میرے شکم مقدس میں موجود، پہلا مہینہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام آئے، آ کر کے مبارکباد دیتے ہوئے کہتے ہیں اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیری قوم میں آنے والا کوئی عام نہیں بلکہ نبیوں کا امام تشریف لا رہا ہے۔ آپ فرماتی پہلا مہینہ جناب آدم تشریف لائے، دوسرا مہینہ آیا مبارکبادی دینے کے لیے جناب شیس تشریف لائے، تیسرا مہینہ آیا مبارکبادی دینے کے لیے جناب نوح آگے، چوتھا مہینہ آیا مبارکباد دینے کے لیے جناب ادریس علیہ السلام کا حاضر ہوئے، پانچواں مہینہ آیا جناب ہود آئے، چھٹا مہینہ آیا جناب ابراہیم خلیل اللہ آئے، ساتواں مہینہ آیا جناب اسماعیل آگے، آٹھواں مہینہ آیا جناب موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے، نواں مہینہ آیا آپ فرماتی ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آئے، آ کر کے نبی مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، فرشتوں کی ٹولیاں آ رہی ہیں مبارکباد دے رہی ہیں۔ عزیزان گرامی آگے چلتے جائیں تو پتہ چلتا ہے کریم آقا علیہ السلام کی جس رات ولادت کی گھڑیاں آئی، رب العالمین نے فرمایا اے جبریل جی مولا جلیل، فرمایا آسمان کو سجا دیا جائے، جنت کو حور و جنت کو دلہن کی طرح تیار کر دیا جائے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، شیطان کو 70,000 کوکوں میں بند کر دیا گیا، باندھ لیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 70,000 حوریں تیار کھڑی ہیں، حضور علیہ السلام کا انتظار کر رہی ہیں، 70,000 فرشتے سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کے گھر کا طواف کر رہی ہیں، جناب جبریل بار بار کہہ رہے ہیں ھذا سید المرسلین، سید المرسلین، اے امام الانبیاء تشریف لے آئیے۔ رب العالمین نے ہر آسمان پر حضور کی آمد کی خوشی میں ایک ایک ستون کو مقرر فرما دیا، ایک نیا ستون بڑا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا آج کی رات جب میں عرش پہ جا رہا تھا، ان ستونوں کی میں محمد نے خود زیارت کی، حوض کوثر کے کنویں، حوض کوثر کی نہر پر دائیں بائیں رب العالمین نے 70,000 درختوں کو اگا دیا جس میں مشک و عنبر کی خوشبو میں آ رہی ہے۔ آئیے ذرا ہم چلیے سیدہ کی بارگاہ میں، حضرت عمر بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات میری امی جان حضور علیہ السلام کے گھر میں موجود ہے۔ حضرت صفیہ امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں لکھا، حضرت صفیہ کہتی ہیں میں حضور علیہ السلام کے بیڑے میں موجود ہوں، کریم آقا علیہ السلام کی ولادت کی گھڑیاں آئیں، آسمان سے ستارے سارے کے سارے اس گھر کے نزدیک ہونے لگے جس گھر میں حضور کی ولادت ہونی ہے۔ مجھے یوں لگا سارے آسمان کے ستارے اتر کے سیدہ آمنہ کے بیڑے میں آ جا رہے ہیں، سارے کے سارے ستارے سیدہ آمنہ کے گھر میں سارے اتر گئے۔ اب شاعر کو سنیے گا، شاعر کہتا ہے ستاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں، مہتاب منور آتا ہے، آئے ہیں پیمبر سارے ہی، اب سب کا پیمبر آتا ہے۔ آپ فرماتی اتنے قریب ہوئے یوں لگا سارے آسمان کے ستارے آپ کے سیدہ آمنہ کے گھر میں گر جائیں گے۔ حضرت سیدہ آمنہ کہتی حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، میرے پاس 4 خواتین لمبے قد والی خوبصورت آئیں، ان میں سے ایک سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آمنہ ڈر نہیں، ان میں سے ایک بول کے کہتی میں زوجہ آدم جناب حوا ہوں تیری خدمت کے لیے آئی۔ اس میں سے دوسری بول کے کہتی ہے میں جناب آسیہ فرعون کی بیوی ہوں۔ ان میں سے تیسری بول کے کہتی ہے میں زوجہ خلیل جناب سارہ ہوں۔ ان میں سے چوتھی بول کے کہتی ہے مجھے عیسیٰ کی امی جناب مریم کہا جاتا ہے۔ آمنہ گھبرا نہیں، ہم تو تیری خدمت کے لیے آئے ہیں، ہم تو تیری دائیاں اور مائیاں بن کے آئے، حوروں کی ٹولیاں آئی ہیں تاکہ حضور علیہ السلام کی ولادت باثابت ہو سکے۔ اب سنیے ذرا، حضرت آمنہ کہتی ہیں مجھ میں سے حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو مجھ میں سے ایک ایسا نور خارج ہوا جس کے ساتھ مشرق سے لے کے مغرب تک ہر چیز اس نور نے روشن کر دی ہے۔ یار حضور ابھی پیدا ہوئے بچپنا ہے، فرماتی ہے کہ مشرق سے مغرب تک ہر چیز روشن ہوگی، کمرہ بند ہے، کھڑکیاں دروازے بند ہیں، لیکن سیدہ آمنہ کہتی ہیں مجھ میں سے خارج منی من نور، فرماتی ہیں مجھ میں سے ایسا نور خارج ہوا کہ جس سے شام کے بازار اور محل بھی روشن ہو گئے۔ آپ اب دیکھیے گا کہ
सैयदा बैठी को मक्के में है, दरवाजे खिड़कियां बंद, नजर करास गई, भाई का दरवाजा बंद, नजर करास गई, आगे मकानात हैं, नजर पार गई, आगे पहाड़ है, नजर करास गई। सैयदा कहती बैठी मक्के को शाम के महल्लात का नजारा कर रही हूं, बैठी मक्के में हूं, देख शाम के महल्ला, इससे भी आगे क़साइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन, ये जलालुद्दीन सुयूती कोई आम शख्स नहीं है, ये वो शख्स है जिन्होंने 70 से ज्यादा मरतबा हुजूर को जानते हुए दीदार किया। हुजूर का इन पर इतना करम है कि 70 से ज्यादा मरतबा आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला आपने इस बात को नकल किया। हजरत आमिना कहती सिर्फ शाम के महल्लात नहीं देखे, शाम में बसरा का बाजार है, बाजार में जो ऊंट चल रहे थे उस वक्त उनकी गर्दनों को मैं आमिना ने मक्के में बैठे हुए देख लिया। आपकी मेरी नजर कहां तक जाएगी? यहां तक नहीं जा सकती, लेकिन मुकाबला करे कोई हुजूर की नजर का। गिरामी कदर अल्लाह, हुजूर की विलादत की घड़ियां है। आज फरमाती इतना नूर खारिज हुआ कि शाम में बस्ता के महल्लात को मैंने देख लिया। हम क्यों ना कहें कि नूरे अज़ली चमकिया, गायब अंधेरा हो गया, कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया, सवेरा हो। सैयदा कहते हुजूर की विलादत हुई, आम बच्चों की तरह नहीं थे हुजूर अलैहिस्सलाम। कैसे मुमकिन है कि आम बच्चों की तरह हो? अज़ीज़ान गिरामी, 1 लाख कई हजार अंबिया किराम हुजूर की खुशखबरियां सुना रहे हैं कि हुजूर आएंगे, लोगों उनके गुलाम बन जाना। तुमिनुन बिही वाला बात सुना, हुजूर आ जाए, उनकी गुलामी इख्तियार करना, उनकी मदद करना, उन पर ईमान लाना, हम तस्दीक कर रहे कि वो आएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर आम बच्चों की तरह। सैयदा कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को, दोनों घुटनों को जमीन पर रखा। आम बच्चा यूं नहीं पैदा होता, आम बच्चे को तो अपनी होश नहीं होती। मैं ये बात में मुकम्मल करूंगा, पहले सुने। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा जनाब अब्बास कहते हैं हुजूर एक बात ना आपको बताऊं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चचा बताइए क्या बताने लगे हैं? अर्ज किया कि हुजूर आप जब बचपन में अपने पंघूड़े में थे तो मैं तो उस वक्त बड़ा था, तो मैंने देखा कि हुजूर आप चांद को जिस तरफ इशारा करते थे चांद उसी तरफ को मुड़ता चला जा रहा, यानी चांद को रब ने आका खिलौना। अच्छा आगे सुनिए, अर्ज किया कि हुजूर चांद की तरफ आप जिधर इशारा करते थे चांद उधर को मुड़ जाता था। हुजूर ने फरमाया चचा इससे भी अजीब बात ना बताऊं? अर्ज करते कि हुजूर बताइए ना। ब्रदर इस्लाम 5 साल का 6 साल का वक्त आपको शायद नहीं याद होगा, मुझे शायद नहीं याद है। हुजूर का बचपना पंघूड़े में है। चचा कहते मैंने देखा चांद को जिस तरफ इशारा करते वो मुड़ जाता है। हुजूर ने फरमाया चचा इससे अजीब बात ना बताऊं? आज किया कि हुजूर बताए ना। आका ने फरमाया चांद अर्श के नीचे जब रब को सजदा करता था मैं मोहम्मद उसकी आवाज को भी सुन लिया करता। आज रोला इस बात पे है कि हम यहाँ पर दुरूद व सलाम पढ़े, हुजूर मदीने में सुनते हैं या नहीं सुनते? अभी लाने नबूवत नहीं फरमाया। हुजूर फरमाते हैं मैं पंघूड़े में था, चांद अर्श के नीचे रब को सजदा करता था, मैं मोहम्मद अपने पंघूड़े में उसकी आवाज को सुनता था। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम अपने पंघूड़े में आराम फरमा चांद के तस्बीह करने की आवाज को सुन सकते हैं, हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है। हम यहाँ पर दुरूद व सलाम पढ़े, हुजूर गुंबद खदरा में सुन भी रहे, दुआओं के साथ भी नवाज रहे हैं। हुजूर सुन रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मैं उसके बाप को भी पहचानता हूँ जो मुझ पर सलाम पढ़े, मैं उसे भी जानता हूँ, उसके बाप को बाय नेम जानता हूँ, बाय फेस जानता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, आका करीम अलैहिस्सलाम सैयदा कहती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो आम बच्चों की तरह नहीं थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथों को, दोनों घुटनों को जमीन पर रखा था। फरमाया मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक हाथ के साथ मुट्ठी में मट्टी को भरा और फिर आसमान की जानिब देखा। अब इसमें राज क्या है सुनिए जरा, मुहद्दिसीन क्या कहते हैं। आप फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने मट्टी को मुट्ठी में लेके बता दिया कि रब्बुल आलमीन ने सारी जमीन के खजाने मुझ मोहम्मद के कब्जे में अता फरमा।
یہ حضور علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہی نور اس ربیع النور شریف میں ہم غریبوں کے سینوں کو چمکانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لایا۔ اگر کوئی شخص عام بندہ اگر کہنے میلاد کیوں منائے، سمجھ آتی کہ اسے نہیں علم ہے۔ اگر کسی بندے کو رب نے مسلمان پیدا فرمایا، اسے قرآن کی دولت سے بھی مالا مال کیا، وہ عالم دین بھی بن گیا، اب منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو یہ کہے کہ میلاد ہم کیوں منائیں، پھر اس کے ایمان کا ٹیسٹ تو کرنا پڑے گا، کیونکہ اسے کہنا تو پڑے گا کہ اگر تو اس زمانے میں ہوتا حضور نہ آتے، میلاد حضور کا نہ ہوتا تو تجھے مکے کی منڈی میں فروخت کیا جاتا، تیری ماں کو لوٹی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا۔ یہ حضور کا صدقہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضور نے بتایا کہ لوگوں اگر باپ ہے تو وہ جنت کا دروازہ ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے رب نے جنت کو رکھ دیا ہے، اگر بیٹی ہے تو یہ زندہ درگور کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ رب نے یہ اپنی رحمت کا تحفہ تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین حضور کے میلاد کا صدقہ ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ ہماری